وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، مجھے حضرت اس سے کوئی غرض نہیں. ہم تو بات کریں گے قرآن کی حضرت، کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے حضرت. دیکھیں نا حالات کتنے خراب ہیں. لیکن حضرت جی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی ایک بندہ بھی کبھی مجھے پوچھنے آیا ہوئے کہ مولوی صاحب دسو ہاں حالات کیوں اتنے خراب ہوئے. ٹی وی لگا کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اینکروں کی سن رہے ہیں. وہ بھائی وہ کیوں سچی بات بتائیں گے، انہوں نے تو پیسے لیے ہوئے ہیں. سچی بات بتائیں گے تو پھر سچی بات تمہیں بتائے گا قرآن پاک. قرآن سے پوچھو کہ یہ حالات کیوں بن گئے، زمین ہم سے کیوں روٹ گئی، آسمان ہم سے کیوں ناراض ہو گئے. پاکستان گندم پیدا کرنے والا چھٹا بڑا ملک ہے. پاکستان نمک پیدا کرنے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے. ہر چیز پیدا کرنے میں کہیں دوسرا، کہیں تیسرا، کہیں چوتھا، کہیں پانچواں، کہیں چھٹا نمبر ہے. لیکن حالات پوچھو نا یار قرآن سے کہ کیوں حالات خراب ہو گئے. تو جب تم کبھی قرآن سے پوچھو گے تو قرآن پھر تمہیں اس کا جواب دے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو. اس لیے میں کہا کرتا ہوں بھائی تیری میری ایتھوں نہیں تنگ ہوئی، تیری میری اوتھوں تنگ ہوئی. یہ تھلے نہ بے تو کا زور لاؤ، رل کے کوئی او چارہ کریے کہ ساڑی اتو چھٹی ہو جائے. میں حضرت کوئی سیاسی کٹانی جی کھولنے لگا ادھر. میں ایک بھئی ہمارا کام ہے نا تربیت کا، میں ایک وہ بات کرنے لگا ہوں جو میں نے کئی بار آپ کی زبان سے سنی. جی اسد عمر ٹھیک کر لے گا، باہر معاشیات ہے، اس میں فلاں فلاں ڈگری لے رکھی ہے، باہر وہ جاب بھی کرتا رہا، وہ ٹھیک کر لے گا. میں کہتا ہوں پتر اسد عمر چھڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسد عمر لے اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوگی. اسحاق ڈار چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسحاق ڈار لے آؤ اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوگی. کیونکہ جس کی معیشت اللہ کی طرف سے تانگ ہو جائے تو وہاں اسحاق ڈار اور اسد عمر کیا کریں گے. کسی سے نہیں ٹھیک. پتر جڑا مرضی لے آؤ یہ کسی سے بھی ٹھیک نہیں ہوگی. یہ ٹھیک تو نے اور میں نے خود ہی کرنی ہے. وہ ٹھیک کب ہوگی؟ چلو حضرت گاؤں کا مزاج ہے، میں آپ کے لحاظ اور انداز سے پڑھ دیتا ہوں. ٹھیک کب ہوگی؟ پھر اس کا جواب میاں محمد بخش صاحب نے دیا ہے. آپ فرماتے ہیں اول حمد ثنا الہی، اول حمد ثنا الہی، تو جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا. ہم اس لیے ہار گئے ہیں کیونکہ ہم نے اس کا نام چتارنا چھوڑ. ہم اس لیے ہار گئے کہ ہم نے اس کا نام چتارنا. اب میرے گھر میں اول حمد ثنا الہی کوئی نہیں ہے. ہم اس لیے ہار گئے ہیں. اس لیے بھائی اللہ کا ذکر، درود پاک، تلاوت قرآن کریم اور 5 وقت کی نماز، اس کے بغیر اس دلدل سے ہم نکل سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں نکل سکیں گے. اس لیے یہ ماحول پیدا کرو کہ جب ان کا نام آئے تو آپ کو کہنا پڑے نا بس صلو علیہ وسلم تسلیما اور شروع ہو جائے. لیکن میرا روز کا کام ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کہنا ہی پڑتا ہے نہیں یہ ختم کرو حضرت. اور میں حضرت جب آپ نہیں پڑھتے تو مجھے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کیوں نہیں پڑھتے. کوئی وجہ بتاؤ، کوئی ایشو بتاؤ. کو ابو جال کھڑا ہے، کو ابو لہب کھڑا ہے، کو عتبہ ہے، کو شیبہ ہے، کو ولید بن مغیرہ ہے، کیوں نہیں پڑھتے آپ حضرت؟ کچھ چلے ہو آپ قالینوں پہ بیٹھ کے نہیں پڑھتے ہیں، قربان جو انہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھ دیا ہے. ہم سے تو پتر اس نے کوئی امتحان ہی نہیں مانگا. پتہ نہیں امتحان مانگ لیتا تو کیا بنتا. ہم سے وہ امتحان
امتحان تو انہوں نے دی. میرے ایک بزرگ ہیں وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے وہ تھے کہ جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے اور ہم وہ ہیں کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی دانت گھستے ہیں. یہ لکھا ہے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی نا اور آپ نے غار ثور کو نوازا. ٹھیک ہے, آپ نے غار ثور کو نوازا. بھائی نوازا ہے تو جا رہے ہیں, نہ نوازتے تو ہم نے کیوں جانا تھا. بھائی 3 گھنٹے لگتے ہیں وہاں جاتے ہو, کیوں لوگ جاتے ہیں؟ صرف اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں آج بھی وہ پتھر اسی طرح موجود ہیں جنہوں نے جسم نبوی کا بوسہ لیا ہے. ہم ان پتھروں کو دیکھنے جاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے غار ثور کو نوازا, کافر پیچھے چلے, وہ مکڑی نے جالا بن دیا, کبوتری نے انڈے دے دیے. وہ غار کے منہ تک آئے لیکن جالا اور انڈے دیکھ کے وہ یہ کہہ کے واپس چلے گئے کہ اگر غار کے اندر کو جاتا تو جالا ٹوٹنا چاہیے تھا, اگر کو غار کے اندر جاتا تو انڈے ٹوٹنے چاہیے تھے. جالا اور انڈوں کا صحیح سلامت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ غار کے اندر کوئی بھی نہیں واپس, لیکن تھے وہ تلاش میں. تو لکھا ہے کہ رات کے اندھیرے میں حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور پہ کھانا دینے آیا کرتی تھی. کسی نے دیکھ کے نا ابو جہل کے آگے مخبری کر دی. اس نے کہا ابو جہل میں نے رات کے اندھیرے میں حضرت اسماء کو کھانا لے کے جاتے دیکھا, جو کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی شہزادی ہیں, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہے. تو اگر تو ان سے پوچھ لے تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ محمد اور ابو بکر کدھر ہیں. اب لکھا ہے کہ جی ابو جہل جناب سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ آیا اور اس نے آ کے نا دروازے پہ دستک دی. وہ اللہ کی کرنی دروازہ بھی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھولا. اب بچی بھی تھی بھی فیمیل یا شیمیل, فطرتاً دل کی کمزور ہے. تو اس نے بھی تھوڑا سا روک ڈال کے نا وہ کہتا ہے اسماء بتاؤ کہاں ہے محمد علیہ السلام اور تیرے والد ابو بکر. انہوں نے حکمت عملی سے کام لیا اور تقاضا بھی یہی تھا. انہوں نے آگے سے کہا مجھے نہیں خبر, کیونکہ مخبری پکی ہوئی تھی. لکھا اس نے بھی دوسری بار کوئی نہیں پوچھا. اس نے اس قدر زور سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پہ تھپڑ مارا کہ لکھا آپ کی بالی ٹوٹ کے آپ کے رخسار میں پیوست ہوئی, خون کا فوارہ چھوٹا اور حضرت اسماء وہ گری جا کے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اٹھ کے کہتی ہے ابو جہل دوسرا تھپڑ نہ مارنا, میں بتاتی ہوں تمہیں کہ میرے نبی علیہ السلام اور میرے والد کہاں ہیں. لیکن تاریخ کہتی ہے اٹھ کے نہ ابو جہل کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی اے ابو جہل پہلی بار حکمت عملی سے کام لیا, اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے پتا ہے میرے محبوب اور والد کی طرح. آج ذرا پوچھ کے دس ہیں, آج ذرا پوچھ کے دس, دیکھتے ہیں تیرے کفر میں زیادہ طاقت ہے یا میرے عشق مصطفیٰ میں زیادہ طاقت ہے. امتحان تو پتر انہوں نے دیے, ساڈے کو تو مکھن کوئی نہیں کھاتا جان دے. امتحان انہوں نے دیے. اور لکھا ہے جی کتابوں میں کہ ابو جہل رو پڑا اور وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نے لڑکیوں کو بھی اتنا طاقتور کر دیا کہ وہ ابو جہل کے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں. ساڈے کو تو بھائی جی مکھن نہیں کھاتا جان دے, اس لیے